عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات۔ دعائے عطار، یا رب کریم، جو کوئی 27 صفحات کا رسالہ عاشقان درود و سلام کے 22 واقعات پڑھ یا سن لے، اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق دے، دنیا و آخرت میں پریشانیوں سے بچا اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 700 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، قرضہ اتر گیا۔ ایک نیک آدمی پر 3000 دینار یعنی 3000 سونے کے سکے قرض تھے۔ قرض خواہ نے جب قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نیک شخص نے کہا کہ فی الحال تو میں مجبور ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قرض خواہ نے اس نیک شخص کے خلاف قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو بلوایا اور اس کی بات سننے کے بعد اسے 1 مہینے کی مہلت دی اور تاکید کی کہ اس مدت میں ضرور قرض کی واپسی کا انتظام کر لو۔ وہ نیک شخص بہت پریشان تھا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ بہرحال وہ کسی جگہ بیٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی اور انکسار کے ساتھ متوجہ ہوا اور ساتھ ہی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کچھ دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، پریشان مت ہو، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ نیک آدمی جب بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، لیکن پھر یہ خیال بھی آیا کہ میرے پاس تو اپنے خواب کو سچا ثابت کرنے کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر وزیر صاحب نے دلیل یا کوئی نشانی طلب کی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس نیک آدمی کا کہنا ہے کہ یہی سوچتے ہوئے دوسری رات آ گئی۔ جب میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقا دو جہاں رحمت دو عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نشانی یا دلیل ارشاد فرما دیجئے جو میں اس وزیر کو بتاؤں۔ یہ سن کر منگتوں کی جھولیاں بھرنے والے داتا، سخاوت کے دریا بہانے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی نشانی پوچھے تو کہہ دینا کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، جسے اللہ پاک اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، غور کیا تو معلوم ہوا
کہ آج مہلت کو مکمل 1 مہینہ گزر چکا ہے۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی نشانی مانگی اور میں نے آقا کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے۔ وہ گھر کے اندر گئے اور 9,000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3,000 مجھے دیے اور کہا یہ تمہارے قرض کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3,000 اور دیے اور کہا یہ تمہارے بال بچوں کے اخراجات کے لیے ہیں۔ پھر 3,000 اور دیے اور کہا یہ تمہارے کاروبار کے لیے ہیں۔ جب مجھے رخصت کرنے لگے تو قسم دے کر کہا اے بھائی تو میرا دینی بھائی ہے، یہ محبت والا تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دیا کروں گا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کا بلاوا ہوا تو میں آگے بڑھا اور میں نے 3,000 دینار قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کیا کہ تو مفلس اور کنگال تھا، پھر تو یہ اتنی ساری رقم کہاں سے لے کر آیا ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے، پھر اٹھ کر اپنے گھر گئے اور گھر سے 3,000 دینار لے کر آ گئے اور کہنے لگے میں بھی اسی آقا مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا غلام ہوں، تمہارا یہ تمام قرضہ میں اپنے پاس سے ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ کہنے لگا میں اللہ پاک اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اس بندے کا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس مقروض تاجر نے قاضی صاحب سے کہا جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی رقم سنبھال لیجئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس نہیں لوں گا، یہ دینار آپ کے ہیں اور آپ انہیں لے جائیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں جو پہلے قرضے میں جکڑا ہوا تھا اب 12,000 دینار لے کر گھر آ گیا، میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا، گھر کے لیے اخراجات بھی مل گئے اور کاروبار کے لیے بھی اچھی خاصی رقم مل گئی۔ یہ ساری برکتیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہوئیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام تجھ پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکتیں۔ اے عاشقان رسول، درود پڑھنے والے شخص کی مشکلیں حل کیوں نہ ہوں گی کہ درود پڑھنے والے پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ قاضی ابو عبداللہ سکاکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک جس بندے پر ایک رحمت نازل فرمائے تو وہ رحمت اس کے لیے دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتی ہے۔ تو 10 رحمتوں کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ پاک درود پڑھنے والے سے ان 10 رحمتوں کے سبب کتنی بلائیں اور مصیبتیں دور فرمائے گا، اور ان رحمتوں کے سبب درود پڑھنے والے کو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شیخ ابو عطا اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک جس پر ایک رحمت نازل فرمائے وہ اس کے دنیا و آخرت کے سب معاملات میں کفایت کرے گی، تو اس شخص کا کیا مقام ہوگا جس پر 10 رحمتیں نازل ہوں۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ رصاع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمت انعام کو کہتے ہیں، درود پڑھنے والے شخص کو اللہ پاک دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا۔
یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں۔ والد اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام اور ائمہ دین یعنی بڑے بڑے امام فرماتے ہیں، ایک درود پاک دنیا و ما فیہا یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر اور دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ اس کا ثواب 1000 سال کی عبادت کے ثواب سے زیادہ، اور اس کا رتبہ اکثر جسمانی، مالی اور زبان کے ذریعے کی جانے والی عبادات سے اعلیٰ ہے۔ یعنی یہ نفل عبادتیں اور فرائض، واجبات، سنن مؤکدہ وغیرہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، اور یہ فضل و عنایت اس امت بابرکت پر اس صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہے، ورنہ ہم کب اس عزت و کرم کے لائق تھے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی شاعر نے بڑی پیاری نعت کہی، اس کے چند اشعار یہ ہیں: کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ہم اپنے اعمال جانتے ہیں، ہم اپنی نسبت سے کچھ نہیں ہیں، تمہارے در کی عظیم نسبت متاع عظمت بنی ہوئی ہے۔ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تمام اعمال سے افضل حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ شب اسراء کے دولہا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی برکت یہ ہے کہ جب وہ ملائکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود پاک کے مقاصد و فوائد۔ حضرت علامہ ابو عبداللہ حسین بن حسن حلیمی رحمۃ اللہ علیہ وفات 403 ہجری فرماتے ہیں، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم بجا لاتے ہوئے اس کا قرب حاصل کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اسے ادا کیا جائے۔ حضرت امام عز الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ وفات 660 ہجری نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارا حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ان کے لیے قطعاً کسی قسم کی سفارش کا باعث نہیں بنتا، کیونکہ ہم جیسے انسان ان جیسی ہستی کی شفاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ البتہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دیں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو ان کے حق میں دعا کریں۔ پس اللہ پاک نے ہماری حالت کے پیش نظر کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دینے سے عاجز ہیں، تو ہمیں ان پر درود پاک بھیجنے کی تعلیم فرمائی۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا فائدہ خود پڑھنے والے کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات اچھے عقیدے، خالص نیت، اظہار محبت، ہمیشہ فرما بردار رہنے اور سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطہ مبارکہ کو محترم جاننے پر رہنمائی کرتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے کیا نہیں ملتا؟ حضرت شیخ عبدالحق
محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، اعمال کی تکمیل ہوتی ہے، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں، ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، محاسن نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں گھر کر جاتے ہیں، کثرت درود شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے، خوش نصیبوں کو درجہ قربت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے، خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے، روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت نصیب ہوگی، فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، فرشتگان سیاحین یعنی زمین پر سیر کرنے والے فرشتے اس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم مجھ پہ یا سید المرسلین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، ہر مصیبت میں کام آنے والا فرشتہ۔ سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے مشہور بزرگ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے فوت شدہ پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، مجھے بڑی سختیوں سے واسطہ پڑا، منکر نکیر یعنی قبر میں امتحان لینے والے فرشتوں کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے، میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو بڑے خوبصورت اور خوشبودار تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان آ گئے اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے، الحمدللہ عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تمہارے بہت زیادہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تمہاری مدد کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔
آپ کا نام نامی اے صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قبر میں آقا کیوں نہیں آ سکتے؟ سبحان اللہ. کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم کیوں نہیں فرما سکتے؟ کسی نے بالکل بجا تو فریاد کی ہے، میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پل صراط پر نور. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر درود پل صراط کے لیے نور ہے. جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جسم و روح کی سلامتی. ایک دانا کا قول ہے، جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی گناہوں کی کمی میں ہے، اور دین کی سلامتی خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضور امت کے درود پاک سے خوش ہوتے ہیں. بہت بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے درود پاک کے بارے میں ایک سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے درود پاک پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں. ہوں درود و سلام میرے لب پر مدام، ہر گھڑی دم بدم تاجدار حرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 3، بیماری سے شفا مل گئی. ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے. بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی. اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے. ایک دن انہیں پتہ چلا کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ان کے محل کے پاس سے گزرے ہیں، تو آپ نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست پیش کی. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ پاک کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا. پھر آپ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گئے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے حبیب پر کثرت سے درود بھیجو. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اس سے زیادہ قریب ہو جاؤں جتنا تمہارا کلام تمہاری زبان سے، تمہارے دل کے خیالات تمہارے دل سے، تمہاری روح تمہارے بدن سے، اور تمہاری بصارت کا نور تمہاری آنکھوں سے قریب ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں اے میرے رب. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، تو پھر محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد. پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد. دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 4، راہ مدینہ میں فرائض کے بعد کوئی عبادت
درود پاک کے برابر نہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں مکے سے مدینہ شریف کو چلا، شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیر و مرشد نے فرمایا، اس راہ میں فرائض کے بعد کوئی عبادت درود پاک کے برابر نہیں، اپنے سب اوقات اسی میں صرف کیجیے، یعنی مکے مدینے کے راستے میں اپنا سارا وقت درود شریف پڑھتے رہنا۔ میں نے عرض کی، کوئی خاص تعداد ہے؟ فرمایا، یہاں کوئی خاص تعداد نہیں، اتنا پڑھو اتنا پڑھو اتنا پڑھو کہ درود پاک کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اس میں مستغرق ہو جاؤ، یعنی درود و سلام میں ڈوب جاؤ۔ یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں، چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ درود و سلام ہو، بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، سلام بھیجنے والوں کو جواب سلام۔ حضرت سلیمان بن سحیم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، میں نے خواب میں بی بی آمینہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ پر سلام بھیجتے ہیں، کیا آپ ان کے سلام سے واقف ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں ان کو سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں بے شمار درود پڑھنے والوں کی طرف یکساں یعنی برابر توجہ رکھتے ہیں، سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں، جیسے سورج بیک وقت سارے عالم پر توجہ کر لیتا ہے، ایسے ہی آسمان نبوت کے سورج ایک وقت میں سب کا درود و سلام سن بھی لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، کیوں نہ ہو کہ مظہر ذات کبریا ہیں۔ جیسے رب تعالی بیک وقت سب کی دعائیں سنتا ہے، ویسے ہی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عطا سے ایک ہی وقت میں بے شمار عاشقوں کا درود و سلام سنتے ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، بارگاہ رسالت سے سلام۔ حضرت محمد بن یحییٰ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم حضرت ابو علی بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی نوجوان آیا اور سلام کر کے حضرت ابو علی بن شاذان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا۔ ہم نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہیں۔ اس نوجوان نے حضرت ابو علی شاذان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا، اے شیخ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم علی بن شاذان کو ڈھونڈو، جب اس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام دینا۔ وہ نوجوان چلا گیا تو حضرت ابو علی شاذان رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے اور رو رو کر فرمایا،
میں اپنے اندر کوئی ایسا کمال تو نہیں پاتا جس کے سبب مجھے ایسی سعادت حاصل ہو، سوائے اس بات کے کہ میں حدیث پاک پڑھتا رہا ہوں، اور احادیث مبارکہ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے ہر بار درود پاک پڑھتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں اس واقعے کے 2 یا 3 مہینے کے بعد حضرت ابو علی بن شاذان رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ اے عاشقان رسول، اس شعر میں لاکھ بار سلام کے الفاظ ہیں۔ اگر کوئی یہ شعر پڑھتا ہے تو اس کی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھ مرتبہ سلام پیش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں تو یوں، ہم بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں سلاموں کا تحفہ پیش کر لیتے ہیں۔ مختلف محافل و اجتماعات میں جب سلام رضا پڑھنے کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگوں کے ہونٹ بند ہوتے ہیں اور اس سلام کو پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ یوں بعض اوقات نعت خوان سلام پڑھتے پڑھتے بار بار یہ مصرع مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے کے بجائے اور شعر یعنی دوسرا شعر شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ذہن میں اس وقت یہ بات آتی ہے کہ وہ فضیلت سے محروم رہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھے بغیر دوسرا مصرع شروع کر دیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جب صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے ہی کھڑے ہیں، ٹائم بھی دے رہے ہیں، تو اب تھوڑا ہونٹوں کو بھی حرکت دے، زبان کو بھی موقع دے کہ یہ بھی سلام پڑھ لے۔ ہمارے ایک بار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہنے پر ہماری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاکھوں سلام عرض ہو گئے، اور ان لاکھوں میں سے ایک سلام کا جواب بھی اگر ہمیں مل گیا تو خدا کی قسم دنیا و آخرت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، درود شریف کی فضیلت کا ایک توجہ طلب واقعہ۔ اپنے وقت کے محدث حضرت ابو سلیمان محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نور والے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں مجھ سے فرمایا، اے ابو سلیمان، جب تم حدیث پڑھتے ہوئے مجھے یاد کرتے ہو تو مجھ پر درود پڑھتے ہو تو وسلم کیوں نہیں کہتے؟ اس میں 4 حرف ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہیں، لہذا تم 40 نیکیاں چھوڑ دیتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے ثواب زیادہ ملے گا، وسلم ترک کر دیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا، یعنی درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھ لیں تو ثواب زیادہ ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، عاشق درود کا مقام۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بغداد شریف کے بہت بڑے عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد کل تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ ابو بکر شبلی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو چوم کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ
اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ پارہ 11 سورہ توبہ آیت 128۔ اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، کثرت سے درود پاک نہ پڑھتا تو ہلاک ہو جاتا۔ حضرت شیخ حسین بن احمد قواس بساطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ پاک سے یہ سوال کیا کہ میں خواب میں ابو صالح مؤذن رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری عرض قبول ہوئی اور میں نے خواب میں انہیں اچھی حالت میں دیکھا تو پوچھا، اے ابو صالح آپ کیسے ہیں؟ فرمایا، اے ابو الحسن، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک یعنی برباد ہو گیا ہوتا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، تکلیف کی حالت میں درود پڑھنا۔ حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حمام میں گیا تو گر گیا، درد کی وجہ سے ہاتھ سوج گیا، رات کو اسی تکلیف میں ہی درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے التجا کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، حالت تکلیف میں تیرے درود پڑھنے نے مجھے بے چین کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے درد اور سوجن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11، درود شریف لکھنے والے کی مغفرت ہو گئی۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایک دینی بھائی تھا، اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا، میں حدیث شریف لکھتا تھا، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر آتا تو میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو گئی۔ 12، فرشتوں کی امامت۔ حضرت حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ آسمان دنیا میں فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا، آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ انہوں نے فرمایا، میں نے اپنے ہاتھ سے 1,00,000 احادیث مبارکہ لکھی ہیں اور میں نے ان سب میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، یعنی جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13، کتابوں میں درود پاک لکھنے کی برکت۔ حضرت ابو صالح عبداللہ بن صالح الصوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک محدث کو خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟
انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ ان سے پوچھا گیا کس سبب سے؟ انہوں نے کہا اپنی کتابوں میں اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھنے کے سبب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 درندے سے نجات مل گئی۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کسی جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔ ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تو انہوں نے اس درندے سے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پڑھنا شروع کر دیا۔ اس حدیث پاک کے پیش نظر کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 درود بھیجتا ہے، اور اللہ کی طرف سے درود کا مطلب ہے بندے پر اس کی رحمت کا نزول، اور جس پر اللہ پاک رحمت فرمائے تو وہ اسے کافی ہے۔ پس اس درود کے سبب حضرت ابو الحسن علی شاذلی رحمت اللہ علیہ نے اس درندے سے نجات حاصل کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 کثرت درود کی برکت سے دیدار مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو بتایا کہ میں آج رات خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ڈول یعنی برتن عطا فرمایا جس میں پانی تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا، جس کی ٹھنڈک ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 16 بارگاہ رسالت میں درود کا ثواب نظر کرنے کی برکت۔ شیخ ابو المواہب محمد شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس قابل کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھ کر اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ نوٹ: ثواب نظر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے کی دل میں نیت کر لے، پڑھنے سے قبل یا بعد زبان سے بھی کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 17 550 550 مردوں سے عذاب قبر دور ہو گیا۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت حاضر ہوئی اور کہنے لگی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی چیز بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے کچھ سکھایا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے تارکول یعنی ڈامڑ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کی گردن میں لوہے کا توق تھا اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ آپ نے اسے کچھ سکھایا۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے تارکول یعنی ڈامڑ کا لباس پہن رکھا تھا، اس کی گردن میں لوہے کا توق تھا اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے یہ خواب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو سنایا۔ آپ کو اس سے دکھ ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد خواب میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ کہنے لگی اے حسن، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھا۔ اس وقت قبرستان کے
550 افراد عذاب میں تھے۔ ندا یعنی آواز دی گئی، اس شخص کے درود کی برکت سے ان قبر والوں سے عذاب دور کر دو۔ اس واقعے کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے سارے لوگ بخشے گئے، تو وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، کیا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو نہیں پا سکے گا؟ فوت ہونے والے کے پاس درود پڑھا جاتا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں فوت ہونے والے کے پاس یہ کہا جاتا تھا، اے اللہ پاک فلاں بن فلاں کی مغفرت فرما، اس کی قبر ٹھنڈی اور وسیع کر دینا، موت کے بعد اسے چین عطا فرما، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسے قرب نصیب کر، اسے دوست رکھ اور اس کی روح کو نیکوں کی ارواح کی طرف بلند فرما، ہمیں اس کے ساتھ ایسے گھر یعنی جنت میں جمع فرما جس میں صحت باقی رہے، دکھ اور تھکاوٹ دور رہے۔ نیز اس شخص کے پاس مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا جاتا یہاں تک کہ اس کی روح قبض ہو جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ درود پڑھنے والے کی سانس کی اہمیت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس کی سانس سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو رحمت کے دریا سے فائدہ حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ پاک سونا، اور جو قطرہ پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے تو اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 18 شفاعت مصطفیٰ پانے کا ذریعہ۔ ایک شخص غفلت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ اس آدمی نے عرض کی کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ اس نے عرض کی، پھر آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں۔ اس نے عرض کی، آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے حالانکہ میں آپ ہی کی امت کا ایک شخص ہوں؟ علماء کہتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے زیادہ پہچانتے ہیں جتنا ایک ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء سچ کہتے ہیں، لیکن تو نے درود کے ذریعے مجھے اپنی یاد نہیں دلائی۔ میں اپنے امتیوں کو اپنے اوپر درود پڑھنے کی مقدار کے مطابق پہچانتا ہوں، یعنی میرا جو امتی مجھ پر جتنا درود بھیجتا ہے میں اسے اتنا پہچانتا ہوں۔ اس شخص کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور جاگنے کے بعد اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا رہے گا، اور پھر وہ اس پر عمل بھی کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے پھر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اب تمہیں پہچانتا ہوں اور قیامت کے دن تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 19 آگ سے چھٹکارے کی تحریر۔ حضرت خلاد بن کثیر رحمت اللہ علیہ کے نزا کے وقت ایک کاغذ آپ کے سر کے نیچے پایا گیا جس میں لکھا تھا، یہ خلاد بن کثیر کے لیے آگ سے براءت نامہ یعنی چھٹکارے کی تحریر ہے۔ لوگوں نے آپ کے گھر والوں سے آپ کے عمل کے متعلق پوچھا
تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہر جمعہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ یہ درود اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھا کرتے تھے۔ بارگاہ رسالت میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، تمنا ہے فرمائی یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عجیب الخلقت فرشتہ، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کا ایک پر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے اور اس کے دونوں پاؤں 7ویں زمین کے نیچے ہیں، مخلوق کی تعداد کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگائے، تو وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ اللہ پاک ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 20 بری شکل سے نجات۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے جنگل میں ایک بری شکل کو دیکھ کر پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں تیرا برا عمل ہوں۔ اس آدمی نے پوچھا، تجھ سے نجات کی بھی کوئی صورت ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مخلوق کے سردار پر دنوں کے سردار میں درود۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی میں ان کی روح مبارکہ قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حوض کوثر پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانیں گے۔ مالک جنت ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، لا یردن الحوض علی اقوام ما عارفهم الا بکثرت الصلاۃ علی، یعنی حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک بزرگ کا معمول، ابو عروبہ الحرانی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ کے سامنے جب کوئی احادیث پڑھتا تو آپ درود پڑھے بغیر نہ رہتے اور خوب ظاہر کر کے پڑھتے اور کہا کرتے کہ حدیث شریف سننے کی ایک برکت یہ ہے کہ دنیا میں کثرت سے درود پڑھنے کی سعادت ملتی ہے اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21 اولاد کے حصول کا بہترین وظیفہ۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد محترم حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سرور القلوب بذکر المحبوب میں لکھتے ہیں، شاہ غریب اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے 2 سوداگر یعنی بزنس مین بھائیوں نے بیان کیا کہ ہمارے والد صاحب کے ہاں اولاد نہ ہوتی تھی، کسی فقیر صاحب
یعنی اللہ والے سے التجا کی، انہوں نے فرمایا 1 کروڑ بار درود مدت غیر معین، یعنی ایک مدت فکس نہیں، جتنے وقت میں پڑھو، اور پڑھنے والوں کی کمال خاطرداری یعنی خوب خدمت اور دل جوئی کرو۔ ہمارے والد صاحب نے ایسا ہی کیا۔ اللہ پاک نے درود کی برکت سے انہیں ہم دونوں بیٹے عنایت فرمائے۔ مذکورہ ورد کے متعلق اہم مدنی پھول۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ عاشقان رسول کو جمع کر کے درود شریف پڑھوائیں اور پھر ان کی کمال خاطرداری کریں، یعنی انہیں اچھے اچھے کھانے وغیرہ کھلائیں اور ان کو تحفے دیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ جن سے پڑھوائیں تو ان کو بولنا نہیں ہے کہ ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ دیں گے، اور ان کے ذہن میں بھی یہ نہ ہو کہ ہمیں اس درود کے پڑھنے کے بدلے میں کچھ ملے گا، کیونکہ طے ہو جانے کی صورت میں یہ ان کے پڑھنے کی اجرت ہوگی اور درود پاک کے ختم کی اجرت جائز نہیں ہے۔ یوں ہی قرآن پاک کے ختم کی اجرت، محفل نعت اور اس طرح جو دیگر عبادات ہوتی ہیں ان کی اجرت جائز نہیں۔ البتہ چند مخصوص عبادات جن میں علماء نے اجازت دی ہے، لہذا اگر آپ درود شریف کا یہ ختم کسی سے کروائیں تو ان سے کچھ بھی طے نہ کریں، اور نہ ہی انہیں کچھ دینے کا اظہار کریں، اور نہ ہی ان پڑھنے والوں کے ذہن میں ہو کہ ہمیں اس پڑھنے کے بدلے میں کچھ ملے گا۔ یہ خاص احتیاط ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اہل سنت کی نشانی۔ شہزادہ امام علی مقام عظیم تابعی بزرگ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اہل سنت کی نشانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22 میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ۔ حضرت ابو حفص رومی القاغزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سردار تھے۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ پاک نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ پوچھا گیا کس عمل کے سبب؟ جواب دیا، جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو میرے گناہوں اور میرے پڑھے گئے درود کا حساب لگانے کا حکم دیا۔ جب حساب لگایا گیا تو میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکلے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی، لہذا اس سے مزید حساب مت لو اور اسے میری جنت کی طرف لے جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد محمد محمد۔